الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی پیچھے اللہ رب العزت نے بات کی کن کی؟ حسرت کن کے اوپر ہوگی اس دن؟ بیزاری اپنی کون دکھا رہے ہیں؟ اب یہ اپنا انتقام لینا چاہ رہے ہیں. اب انتقامی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ واپس بھیجیں، جیسے آج انہوں نے ہمارے ساتھ کیا نا، ہم بھی ویسا کر کے ہیں. انتقامی طور پہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اب واپسی بھی نہیں ہے اور کوئی عمل بھی نہیں تلنے کو اللہ تعالیٰ نے رکھنا. اب ان کو ان کے دونوں کو حوالے کر دیا. اب حوالے کیا ہیں؟ نہ وہ ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور نہ یہ خود بچ سکتے ہیں. تو یہ تھا کہ جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کی، کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہے کیا ان کے لیے حقیقت کیا تھی؟ وما ہم بخارجین من النار، نکلیں گے نہیں یہ آگ سے. یہ صرف ان کی سزا کہ اب یہ نکلوائیں نا تمہیں، یہ ان کو دکھانے کے لیے اب یہی نکلوائیں گے. اور وہ کیسے نکلوائیں گے؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے جہنم تو. پھر کیا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں تمام لوگوں کو خطاب کر کے بے وفائی کا سارا قصہ بتا دیا. اللہ نے واضح کر دیا ہم پہ راستہ کہ اللہ سے محبت کے بعد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تنقید کی کہ دین کیا ہے. اب اللہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں تمام لوگوں سے کیا، یا ایھا الناس، یا ایھا، یا لفظ جو ہے یہ حروف ندا ہوتی ہے، پکارا جاتا ہے. اور جب یہ الفاظ آتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا حکم ہوتا ہے. آیت ہے نا سٹارٹ ہو بڑے ایزیلی سٹارٹ ہو، ایزی وے میں. یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ کس میں سے؟ حلال پاکیزہ. یا ایھا الناس، مومن کافر دونوں شامل ہو گئے. اب کھانا بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ فرض بھی ہوتا ہے. کھانا ہی کھانا آپ کی صحت بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، واجب اور فرض کی صورت میں بھی ہوتا ہے. دوسرا کھانا کسی وقت مستحب بھی ہوتا ہے کہ کھا لینا چاہیے، اچھا سنت ہے، اس وقت کھا بھی لینا چاہیے. اور تیسرا ہوتا ہے کبھی مباح بھی ہوتا ہے، نہ کھائیں، نہیں کھانا تو کوئی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کیوں بات کھانے کی ہے. بعض ادیان میں کھانے سے دور رکھا جاتا ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ ہندوازم میں بھی دیکھ لیں اور جگہ پہ، وہ جتنا کوئی اپنے آپ کو جتنا بھی پتلا کر دے گا، جتنا بھوک سے مار دے گا، اس کا مطلب یہ بہترین ہے، جسے دنیا سے لگاؤ نہیں کیا. یہ سمجھا جاتا ہے نا. ان کی ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں اس سے بہترین کوئی نہیں. 40 سال کے روزے، 40 دن کے چلے اسلام نے تو نہیں نا دیے. اسلام نے تو یہ کنسپٹ ہی نہیں ہوتا. تو معاشہ رضی اللہ سے کیا کیا تھا؟ ان صحابی نے آ کے پوچھا تھا نا، اور پھر جاتے جاتے کیا کہہ گئے تھے کہ میں کیا کروں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تو معاشہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آ کر خطاب کیا اور کہا لوگوں تم میں سے فلاں فلاں نے یہ بات کی ہے، سن لو، میں روزے رکھتا بھی، میں چھوڑتا ہوں. اور ایک جگہ پر تو جب صحابہ نے یہ بات سنی تو ان میں بہت اشتیاق پیدا ہوا، ایسی کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو آدم کی اولاد میں سے ابو داؤد علیہ السلام، ان کی نماز اور روزہ بہت پسند تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیا تھا ان کی نماز میں اور روزے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی سوتے تھے، کبھی اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، پھر رکھ لیا، پھر چھوڑ دیا. اب ایک ہی دفعہ پرہیزگار نہیں بن جانا، اب ایک ہی دفعہ غافل بھی نہیں بن جانا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں طرح سے آسانیاں رکھی ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ جیسے بعض ادیان منع کر دیتے، ہمارے میں نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں کہ اچھا فلاں سلف صالحین میں سے اس نے تو 40 سال تک کچھ نہیں کھایا، آپ مانیں گے وہ 40 سال تک بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں 40 سال تک بھوکا رہنے دیں گے. جہاں موت کا خطرہ آ گیا وہاں تو حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی جتنی ضرورت ہے، بس جان بچے، اس کا طالب نہیں بننا. تو یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سال تک جو ہے روزے چھوڑ کر انہوں نے دین کو اپنا لیا. دین میں راہب ہونے سے اس لیے منع ہے نا ہمارے دین میں. تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح دوسرے ادیان میں یہ پابندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر سب سے بڑی ایک رحمت اور احسان یہ ہے کہ اس نے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں ہیں انسان کے لیے حلال کر دی. کھاؤ اور پیو. اچھا یہ کھانے ہی کی بات اللہ تعالیٰ نے ادھر کیوں کی ہے؟ بات پیچھے کچھ اور ہو رہی تھی، اب ساتھ ہی کھانے کی بھی بات آ گئی ہے. کھانے کی بات اس لیے کی، کھانا انسان کے اخلاق پر بہت اثر کرتا ہے، اس کی زندگی پر بہت اثر کرتا ہے. حرام کھائیں گے تو دیکھیں اخلاق کیسے ہو جائیں گے، حلال کھائیں گے تو اخلاق بہترین ہو جائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو کتنا اثر پڑتا ہے. جیسے آپ نے کہا بکریوں کو چرانے والے کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ انکساری آ جاتی ہے. وہ اچھا لیڈر بنتا ہے،
اب ہمارے اسکولز وغیرہ میں اسکل اسکولز ہیں اور بھی ہیں جن کے اندر وہ بچوں کو بکریوں کے ساتھ کھیلنا بھی سکھاتے ہیں، ان کو چرانا بھی، کیوں؟ کچھ ان کے اندر اسکلز پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کا بچہ، 4 سال، اتنی کم ایج ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال جو ہے وہ لیڈر بنے ہیں بکریوں کے، پہاڑوں پر لے کے جانا، انہیں نیچے لے کے آنا، یہ کون کر سکتا؟ 4 سال کا بچہ تو نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کیا ہے۔ تو یہاں یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام کے تمام پاک چیزیں کھاؤ اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ شرط کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو گئی ہے وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کھایا جاتا ہے؟ حلال اشیاء میں نقصان دہ نہیں ہوتی، صحت کے لیے نقصان نہیں دیتی، عقل کے لیے نہیں دیتی، جسم کے لیے نہیں دیتی، حلال چیز کا یہ فائدہ ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے، صرف حلال کمائی قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ صحابہ نے تو کھجور کی چھالیں بھی تو دی نا، پتے بھی اللہ کی راہ میں دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے، اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو ہم رسولوں کو دیا۔ رسولوں کو کیا دیا تھا؟ کہ رسولوں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حلال کھانا پڑتا ہے، پاک کھانا پڑتا ہے۔ طیباً، طیبا، طیب، طیب سے مراد وہ چیزیں جو با لذت، عمدہ، پاکیزہ ہوں اور عقل جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ طیب لفظ، ٹھیک ہے، طیب کا معنی یہ ہے با لذت، پاکیزہ، عمدہ، عقل اور جسم کو نقصان نہ دے، خبیث نہ ہو۔ اور اگر دیکھنے میں خوبصورت ہے، عمدہ ہے، تو کیا صرف دیکھنے میں عمدہ ہونے سے کھا لیں گے؟ نہیں، اس کا پاک ہونا اور حلال ہونا بھی تو شرط ہے نا۔ آپ دیکھیں نا پگ کا گوشت، اس کی چربی، اس قدر خوبصورت ہے، کلر، اتنی چیزیں بنتی ہیں خوبصورتی کے لیے ہی نا، اس کا گوشت، اس کا کلر بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ حلال تو نہیں ہے نا۔ ضروری نہیں جو چیز خوبصورت آنکھوں کو دکھ رہی ہے طیب میں ہے کہ جو آنکھوں کو بھی اچھی لگے، پاکیزہ ہے، لذت والی ہے، عمدہ ہے، لیکن ساتھ میں پھر اس کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اناج، حیوانات کیا کر دیے؟ حلال کر دیے، جو اللہ نے کیے، جو اللہ نے کی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو شریعت میں کس چیز کو حرام کیا گیا ہے؟ دیکھیں شریعت میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اگر کوئی دلیل قائم ہے تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو کسی چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لینا ایک سادہ سا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے، کہ اللہ جس کو حرام کہے گا اسی کو ہی حرام کرنا ہے۔ اب کیا کرتے تھے اہل عرب؟ جو جانور دل چاہتا خود پہ حلال کر لیا، جو چاہا خود پہ حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ رجبیہ، رجبیہ کون ہوتی تھی؟ بکری تھی نا۔ رجب میں جو یہ کرتے ہوتے تھے جس کو حلال بھی نہیں کرنا بلکہ اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام رجبیہ ہوتا تھا۔ اگر وہ مر گئی تو بس اس کی کھال درختوں پہ لوگوں کو نظر آتی تھی، جیسے کپڑے پرانے پڑے پڑے وہ سیدھا ہو جائے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، معلوم ہوتا تھا یہ وہ ہے جو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہے، یا پھر نہیں بھی بتوں کے نام پر چھوڑی، اللہ ہی کے نام پر تھی، لیکن اس طرح سے تو نہیں نا اپنے لیے حلال اور حرام کرنی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اور اگر کوئی جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ مردہ ہے تو پھر اس کو عورتیں بھی کھا لیں۔ خود سے کیا نا، قرآن کی آیات ہے نا، تو خود سے حرام حلال کیا۔ آج کیسی اور کتنی چیزیں جن کو ہم نے خود ہی حلال کر لیا، یا مردوں پر یا عورتوں پر یا جنس پہ ہی حرام کر لیا۔ کتنی چیزیں، کون سی چیز؟ وہ دنوں سے ہے، وہ راتوں سے ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ اللہ نے حرام کیا ہے تو حرام ہے، اگر وہ اللہ نے حرام نہیں کیا تو حرام نہیں ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ ہمیں کوئی تکیہ پکڑاتا ہم کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں میں ٹھیک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکیہ دے تو انکار نہیں کرنا کبھی بھی، اس کو لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پھول دے لے لو، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ فرمائے، اس کو اٹھانے میں وزن ہی کیا ہے؟ اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے کیا ہے، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا، یہ معاملہ شرک کا معاملہ ہے، اور اس سے بچا جائے۔ یہ خود ساختہ عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں جب تک کہ اللہ اس کو حرام نہیں کرے گا۔ ساتھ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِعْ تَتَّبَعْ کس کو کہتے ہیں؟ فٹ سٹیپ کے، ایک مکمل فٹ، جیسے آپ دیکھتے ہیں پانی یا کیچڑ یا ریت کے اندر پاؤں کا پورا سٹیپ بنتا ہے، اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھنا، گائیں بھینسے جانور جاتے ہیں تو لگے ہوتے ہیں نشان، اس کو کہتے ہیں، اسی کے اوپر اپنا پاؤں رکھنا، ٹھیک ہے۔ مت کرو پیروی کس کی؟ خطواتین، خود
کیا ہے؟ خطا، ٹھیک ہے، مکمل سیدھا، اسی کا پیچھا. شیطان، شیطان کیا ہوتا ہے؟ شین تا نون شطن، ٹھیک ہے، چھپا ہوا، ایسی چیز جو کہ دھوکے سے قریب لے آتی ہے. ایسے شطن، ایسے گہرے کنویں کو کہتے ہیں جس کے منڈیر نہ ہو. منڈیر نہیں ہے، اندھیرے میں کوئی جا رہا ہے اسے کیا پتا چلے گا، تو گر جائے گا. ایسے منڈیر والے، بغیر منڈیر کے کنویں کو بھی کہا جاتا ہے. اب خطوات شیطان، مراد شیطان کے راستے پر مت چلو. اس کے راستے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت اس کے راستوں پہ چلو. کیا ہے اس کے راستے؟ ہمیں بھی تو پتا چلے کیا ہے اس کے راستے. کیا ہے؟ بے وفائی، حرام کھانا، ظلم کرنا، فسق کرنا، فجور، ٹھیک ہے، اور تمام حرام چیزیں حلال بنانے کے لیے مزین کرتے ہیں. یہ اسی نے تو کیے، اسی نے تو بنا دی خوبصورتیاں کہ اس میں کیا برا ہے. تو شیطان کے قدموں کی پیروی سے مراد یہاں یہ ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حرام کردہ کو اپنے اوپر حلال نہیں کرنا. یہاں یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کا پیچھا مت کرنا، کیونکہ اس نے ہر چیز کو کیا کر دیا؟ اللہ نے منع کیا، یہ چیز نہیں ہے، نہیں کھانی، کھا لو. ہمارے باپ کو کیا دھوکہ دیا، ہمارے والد کو کیا دھوکہ دیا ہے نا، کہ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہاں تو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، یا تم فرشتے بن جاؤ گے. وہ بھی کیسے معصوم ہیں ان کی باتوں میں آگے، ہم بھی معصوم باتوں میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے رحیم میں بار بار واپس پلٹو، ٹھیک ہے، اور غور و فکر کرو. اس نے کہا یہ کھا لو. تمہیں منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تو ہمیشگی کی زندگی ہے، یہاں تم فرشتہ بن جاؤ گے، یا ہمیشہ کے لیے تم جنت سے نہیں نکلو. کھا لو. لیکن اللہ نے تو کہا تھا نا نہیں کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا اور بعد میں یہ مکر گیا، وہاں سے نکل گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر پھر مشکلات بھی پیدا ہوئی، سارے اخلاق بھی کھل کے سامنے آ گیا. کچھ احادیث میں آتا ہے جو ان کا لباس تھا نا وہ جنت الورق، ورق تھے جنت کی. اور کچھ کہا تھا جیسے یہ ناخن نہیں ہے ہماری اسکن کے اوپر، ایسا ایسا ہی تھا سب کچھ نا. لیکن پھر وہ ظاہر ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس کی بات نہیں ماننی، اس کے پیچھے نہیں چلنا. اور اللہ تعالیٰ سورہ نام میں آگے ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے وَكَذَلِكَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اس طرح ہم نے ہر نبی اور ہر انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا. انسان بھی دشمن بن گیا، کس کا؟ شیطان کا. شیطان انسان کا. پھر شیطان نبیوں کے بھی دشمن بن گئے، جو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ملمہ کی ہوئی باتیں کرتے ہیں، وسوسے ہی ڈالتا ہے نا وہ بھی آگے. خطوات شیطان، یہ کر لوں دیکھ تو لوں میں کیسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ سب کچھ کروا دے تو مت کرنا. کیوں نہ کریں؟ وجہ کیا ہے؟ انہ لکم عدو مبین. عدو، عین دال واو، عدو. عدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عداوت، دشمنی. مبین بیانہ سے ہے، واضح، کھلا ہوا. ٹھیک ہے، تو دشمن کی بات مانی جاتی ہے؟ دشمن سے محبت ہوتی ہے؟ پھر اس سے کیوں اتنی محبت ہے؟ تو وہ جو ہمارا دشمن نظر آنے والا تو اتنا کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے، وہ کہتے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ دشمن کی بات اللہ کہہ رہے ہیں مت پسند کرو، اسے محبت نہ کرو. ٹھیک ہے، کیوں محبت نہ کرو؟ کیوں اللہ کہتے ہیں اس سے دور رہو، مت اس کی پیروی کرو، کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے. جب ہمیں علم ہی نہ ہوتا پھر ہم کتنی باتیں کر جاتے ہیں. اب ان باتوں میں یہ بھی بات ہے نا، ابھی کسی کے ہاتھ ہمارا کھلا دشمن ہے. جیسے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن بناؤ، جیسے اس نے تمہیں بنایا نا تم بھی بناؤ. کیوں؟ انما یدعو الی حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. کیا کرتا ہے یہ اور اس کے ساتھی تمہیں لے کر اس سعیر میں جائیں گے، تمہیں جائیں گے یہ آگ میں لے کر. لہٰذا مت ان کی بات مانو. ہمیں بچہ باہر کھیل رہا ہوں یہ تمہیں نالائق بنا دے گا، یہ تمہیں غلط راستے پہ لے جائے گا. کتنی فکر ہے، ادھر سے کیوں نہیں ہے فکر؟ تھی ہونی چاہیے نا ہمیں. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بالکل تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس سے باز آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی، کیا؟ حلال اور پاک کھانا اللہ کا حکم ہے نا. تو پھر پاک کھانا کھانا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اللہ کا حکم ہے صبر کرو، تو صبر کیا تھا؟ عبادت ہے نا. آج اگر ہم صبر کریں کسی بھی بات پہ تو دیکھیں وہ عبادت ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں، صبر عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اسلام میں کھانے میں مداخلت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ یہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہر اثر انداز ہونے والی چیز کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ بھی رکھا ہے. اب کیا ہے؟ حلال کھاؤ، اس کا مطلب یہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملے گا. اگر ہم حلال کھائیں گے تو اس پر ہمیں کیا ہے؟ ثواب ملے گا. تو ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یامرکم بالسوء والفحشاء، آیت نمبر 169. انما کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے جی. انما یہ اس کو لکھ لیں کہ میں آگے جب پوچھوں گی نا تو کوئی مجھے نہ دیکھے، کہ انما
کلمہ حسر، ٹھیک ہے، محصور سے، حسر، ہا سین را، حسر، محصور، اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں لینا، انا ماں گھیرے میں لینا. ویسے تو انا کا مطلب ہوتا ہے نا تقید ہے جی، کلمہ حسر ہے، محصور سے ہے، گھیرے میں لینا. جیسے لفظ آپ لکھتے ہیں انا بے شک، انا بے شک تقید ہوتی ہے. اب اس میں تقید کب بڑھتی ہے جملے کے اندر؟ جب ماں ساتھ میں آ جائے. انا ماں بے شک، تقید اور بڑھ گئی نا، ہے نا، بے شک. کلمہ حسر محصور، گھیرے میں لینا، بات کر کے گھیرے میں لے لینا. اس لفظ کی پہچان ہوئی. انما کلمہ حسر، ہاں، اس کا مطلب ہے محصور سے ہے اور اس کا مطلب ہے گھیرے میں لے لینا. گھرے میں لینا، بات کرنا اور پھر گھیرے میں لے لینا، ٹھیک ہے. اور انما کا مطلب کیا ہے؟ بے شک نہیں، یعنی یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، نتھنگ بٹ دس، یہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کلمہ حسر گھیرے میں لیتا ہے یہ باتیں کر کے. انما یامرکم، حکم دے گا تمہیں، باتیں تمہارے ساتھ کیسی کرے گا، تمہیں کیا کہے گا؟ بالسوء فحشا، گھیرے میں لے لے گا وسوسوں سے. اور پھر کس بات پر لے آئے گا؟ سو پر، فحشا بے حیائی پر، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس چیز کو پہلے غور سے دیکھ لیں. انما یامرکم سو، سو کہتے ہیں صغیرہ گناہوں پر ہے یہ بات بولی جاتی ہے، گناہ صغیرہ پر. ہر وہ چیز جو غم میں ڈال دے، چاہے وہ دنیا کا ہے چاہے آخرت کا، وہ سو کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ سو کے لیے ٹھیک ہے استعمال ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر چیز جو غم میں ڈال دے، چاہے وہ دنیاوی طور پر چاہے وہ آخرت کے طور پر، جو دل اور جسم کو غم کی کثرت سے نڈھال کرے، وہ سو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہے نا، والعجز والکسل، یہ دعا پڑھا کریں. اور آپ نے دیکھا جس وقت ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا محسوس ہے؟ سو کیسی برائی جو غم میں ڈال دے. والفحشاء، فواحش، ٹھیک ہے، فواحش، فاحاشین، ایسا کام جس کو سن کر طبیعت خراب ہو، اس کو فحش کہتے ہیں. طبیعت خراب ہو جس کو سن کر، جسے دیکھ کر، اس کو فحش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر ہم ابن عباس کی تفسیر لیں، ابن عباس اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سو اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی شرعی حد متعین نہ ہو، کوئی بھی شرعی حد نہ لگتی ہو، وہ ہوتا ہے سو. اور فحشا وہ جو کوئی شرعی حد تک پہنچ جائے، بڑا غم کہ اس میں زنا بھی آ جاتا ہے، اس میں برائی بھی آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے، یہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ مت اس کی پیروی کرنا، مت اس کی بات ماننا، یہ تمہارا دشمن ہے. کیا کرے گا؟ شیطان انسان کو سکھاتا ہے خود ساختہ پابندیوں کو اللہ کے نام سے منسوخ کر لو. پھر کیا ہو؟ اللہ کے نام سے منسوخ کر دو، اللہ ہی کی تو ہے نا، ہم اللہ ہی کے نام پر تو دے رہے ہیں. کیا ہوا اگر یہ ہمارے ماننے والے ہیں، آستانہ ان کا ہے، دربار ان کا ہے، تو ہم اللہ ہی کے نام پہ دے رہے ہیں. تو اور بھی یوں ہی کرتے تھے، اللہ کا بھی نام ہوتا تو ساتھ میں کسی اور کا بھی نام لگ جاتا. تو کیا دلیل کیا کہ اللہ ہی کا ہی تو ہے، اللہ کا ہی تو ہے رزق ہے. اب کیا کریں، اللہ کا نام تو لیا تھا، اس میں تو فاتحہ بھی پڑھی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو مال بھی، ٹھیک ہے، جو مال بھی میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے حلال اور طیب ہے، مگر شیطان ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. شیطان وہاں کی گمراہ کرتا ہے، اللہ نے تو حلال کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوتی ہے، اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات. لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ 5 6 7 سال کے لیے جو منت ہوتی ہے اس کے نظر کر دیتے ہیں. منت کے نظر کر دیا 5 سال تک. کیا ہے اب جو بھی منت ہے وہ جو مختلف منتیں ہیں، پتہ ہی آپ کو ہمارے معاشرے میں مختلف منت چل رہی ہوتی ہیں. اب 4 5 سال تک، جی بالکل، کپڑے نہیں ہم نے پہنانے. حتیٰ کہ کچھ ایسی بھی خواتین انہوں نے بتایا، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم بچوں کو نا جاؤ، جیسے یہ مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا طیب اور چیزوں کو، اور یہ شیطان آ کر ان کو گمراہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حرام نہیں کی، چند کا ہی بتایا ہوا ہے، اور وہ اللہ نے بتا دی ہوئی ہیں. اور دیکھیں کہ ہمیں اس آیت سے کوئی چیز معلوم ہو رہی ہے، شیطان کا واردات طریقہ کیا ہے؟ بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ حرام کی ترغیب دلاتا ہے. حرام کی ترغیب دلائے گا، کیا برا ہے، کیا برا ہے، کیا برا ہے، اتنا صحیح تو ہے نا، اتنا تو ہے نا، اتنا تو ہے. اچھا اگر سود کو ایسے کر لیا جائے، اچھا سود ایسے، اس نے فرمایا قیامت کے نزدیک 70 نام رکھ لیے جائیں گے سود کے، 70، ایک کو چھوڑے، اللہ نے تو ایک بتایا تھا، 70، اور حلال کر لیے جائیں گے. میوزک کو حلال کر لیا جائے گا، کتنی صورتوں میں حلال. اور وہ جو حلال کے قریب جو جا رہی ہے نا شک والی چیز،
وہ بہت قریب ہوتا ہے کہ حلال سے دور لے جاتی ہے. ہم کہتے ہیں گھر کے اندر کہہ رہے ہیں اس کا واردات طریقہ کیا ہے؟ نرم گوشہ پیدا کرتا ہے. نرمی نا، نرم گوشہ پیدا کر دیا، انسان اسی طرف نکل گیا. پھر حرام کی ترغیب دلاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ برائی کی نفرت ختم کر دیتا ہے. برائی کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے انسان کو برائی ہی نہیں لگتی، وہ بری نہیں لگتی، وہ بھاری نہیں لگتی. اور صحابہ کرام نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کیا جس کو پڑھاتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے، کہا کرتے تھے لوگوں جن کو تم کچھ سمجھتے نہیں ہو نا گناہوں کو، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ گناہ ہم ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے، یہ تو ہلاک کر دیں گے. جنہیں آج تم کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو یہ سمجھتے تھے. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ شرک کہتے تھے، اور پھر ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کر کے کہا کرتے تھے مشرک. واللہ امرنا، اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا اللہ نے کہا ہوا ہے ہمیں. اللہ کہہ رہے ہیں مت کہو، ہر چیز کو اللہ پہ منسوب نہ کرو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ایسی بات اللہ پر مت کہو جو تم نہیں جانتے. کہ اللہ کے بارے میں بغیر ان کے بات کرنے میں بہت کیا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اس نے نہیں کہی، اور اگر اللہ نے نہیں کہی تو اس میں کیا آئے گا جو اللہ نے کیا. ہم کتنی باتیں ہیں ہم اپنے دیکھتے ہیں ارد گرد، جو کوئی بات اٹھاتا کرتا دیکھا نا قرآن میں ہے نا. تو آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اس چیز کو سمجھے کہ وہ قرآن میں ہے کہ نہیں. سامنے والا بھی سر ہلا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی بات کر جاتا ہے جو اللہ نے کہی نہیں. دیکھا نا قرآن میں ہے نا، رشوت لینے والا بھی دوزخی ہے اور دونوں دوزخی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن کی بات تو نہیں ہے، اللہ نے تو بات ہی نہیں کی، کہیں نام ہی نہیں آیا قرآن میں. یہ تو حدیث میں آپ وسلم نے کہا ہے لینے والا بھی دوزخی. اللہ نے تو بات بتائی ہے باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ، لیکن یہ ایگزیکٹ قرآن کے ورڈ نہیں ہے، یہ حدیث کے ورڈ ہے. اسی طرح وہ بات اللہ پہ لگا دینی جو نہیں ہے. کیسے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جو ختم نہ دلوائے اس کے تو کیا ہے، دل پہ بھی مہر ہے، آنکھوں پہ بھی مہر. کہ اپنے بڑوں کی سنت پر ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ مائدہ میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا، ہمیں کافی ہے. کیا کافی ہے؟ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ دادا کو پایا. تو حق کو رد کرنے کا ایک نہایت آسان طریقہ ان کے لیے کون سا تھا؟ باپ دادا کی پیروی پر ہیں. آج ہم بڑی سے بڑی رسم نہیں چھوڑ پاتے. کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، فیملی تو کر رہی ہے نا. تو الگ سے ہم نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی ہے؟ رہنے دو تم، جب سب کر ہی رہے ہیں تو. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے ابا و اجداد کی اندھی تقلید. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یعقلون، پھر ان کو عقل بھی نہ ہو تب بھی کرو گے. کہ آج اگر ہم سوچیں ہمارے بڑوں نے اگر کوئی لوجک رکھی تھی، دین کے اوپر کوئی بنیاد رسم چلائی تھی، لیکن اس کا حدیث قرآن اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی وجود نہیں ملتا، تو کیا ہم اسے کریں گے اگر عقل بھی تسلیم کرے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہی تو کہا تھا نا اپنے باپ سے، آپ کیوں بناتے ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں آپ کو کوئی؟ نہ یہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ آپ کے نفع کے، نہ نقصان کے مالک. انہیں عقل آئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، اڑ گئے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کیا وہ ہدایت پہ نہ ہو؟ نہیں ہوتا بات بڑوں پر، ہم کہتے نہیں اب یہ بڑوں کی بات ہے میں ٹال نہیں سکی، کرنا پڑے گا، بڑے کرتے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر بڑوں نے کچھ عقل سے کیا ہے تو لے لو، اگر عقل سے نہیں کیا تو مت لو. اگر نہیں کیا، اگر بڑوں کی بات لینی ہوتی، ہمیں اپنے آباء و اجداد کا دین لے کر چلنا ہوتا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی تابع دار تھا اپنے بڑوں کا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر انہوں نے اپنے بڑوں کا دین تو نہیں اپنایا، بڑوں کا نہیں اپنایا، اللہ کے دین کو اپنایا، اللہ کے دین کو اپنایا نا. تو پھر آج ہم کیوں ہی نہیں سوچتے کسی بھی رسم پابندی کو جب ہم لے کے چل رہے ہوں، ہمارے بڑے ایسے ہی اعتکاف کرتے آئے، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے آئے، ایسے ہی کھاتے آئے، یہی رسم چلتی رہی، یہی قربانی ہوتی رہی، تو پھر اس چیز کو غور کرنا ہے آپ نے کہ بڑے چاہے اللہ کہہ رہے ہیں عقل ہی نہ رکھتے ہو. شیعہ کا کیا مطلب؟ کسی بھی چیز میں، نہ دنیا کے معاملے میں انہوں نے عقل سے کام لیا اور نہ دین کے معاملے میں، تو کیا کرو گے؟ نہ آخرت کے معاملے میں، تو پھر کیا ہے؟ یہتدون. پھر یہ دیکھ لو اگر وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے تو جو پیروی منع ہے، علم اور عقل نہ ہو تو اگر کسی کی پیروی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نہ عقل سے ہے، نہ علم سے ہے، نہ دلیل سے ہے، تو پھر نہیں. اور اگر بڑوں کی بات ماننی ہے تو کب ماننی ہے؟ باو جداد کی، جب وہ دین پر ہے. کیسے؟ جیسے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے بڑوں کا ہی تو تعارف کروایا تھا جیل کے اندر، اپنے باو جداد کا تعارف کروایا نا. میں کس دین پر ہوں؟ جس دین پر میرے بڑے تھے. کون؟ ابراہیم.
یعقوب، اسحاق، سب کے نام لیے نا. دیکھیں وہ بہترین دین پر ہے، ان کے دین کو اپنایا. اور جہاں بہترین دین کا بات نہیں تھی تو وہاں جنگ بدر بھی ہوئی، اپنوں ہی سے ہوئی، کہ اللہ کو چھوڑ کے کیا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ عقل کو استعمال چاہے وہ نہ کرتے ہو، تم تو کر لو. کیا آج ہم انہی کے جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، انہی کی طرح سر پہ دیسی گھی لگا کے چلتے ہیں، ان کے ہی کھانے کھا رہے ہیں، ہے نا، انہی کی طرح داتن کر کے پھر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے؟ پھر دین کے معاملے میں ہی کیوں، ہے نا، پھر دین ہی کا معاملہ کیوں، دین کے معاملے میں کیوں ہم نے یہ حرکتیں پکڑ لی جو اللہ کا ہے؟ ٹوٹکے اور رسمیں تو ٹھیک ہیں لیکن دین اللہ کا ہے، دین اباء و اجداد کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل کیا ہے؟ عقل ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے رشد اور ایک یہ ادراک. تو یہاں رشد والی عقل کے ساتھ چلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر باپ دادا کے طریقوں کی پابندی کیسے کی جاتی ہے؟ کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں ان کے عقائد کو لے کر کس طرح کی جاتی ہے، عقائد لے کر. ایک عقل رشد ہوتی ہے اور ایک عقل ادراک ہوتی ہے. پابندی اور رسم و رواج کو قائم رکھ کر اسی طرح ان کی جا سکتی ہے. اور کس طرح سے؟ حلال حرام میں. جیسے میں نے کہا نا، ہمارے بڑے، ہم کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ چیز منع کر دی ہے، ہم اس طرح سے نکاح نہیں کر سکتے، ہم ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے، ہم یہ چیز نہیں دے سکتے، یہ چیز کھا نہیں سکتے. تو یہ کہاں سے چلتی آ رہی ہے؟ باوجدات سے چلتی آ رہی ہے. خود بیٹھے بیٹھے تو آپ نے ایک دم کچھ پورے خاندان کے سامنے وہ ساختہ تو نہیں رکھ لیا. ٹھیک ہے جی. تو رسم رواج آج دیکھنا ہے، آپ نے گھر جا کے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر محنت کی ہے اسلاف نے. ٹھیک ہے، شبان میں ہمارے اسلاف، ہمارے صحاب محنت کرتے تھے. کون سی چیز میری زندگی کی غیر مسنون تھی، کون سی لا تحتدون پہ چل رہی تھی، اس کو میں نے غور کر کے نکالنا ہے. کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے وہ اس مہینے میں محنت کرتے تھے. آج جا کے سوچئے گا کون سی رسم بن چکی ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمارے تو چلتا ہی آ رہا تھا، سب مل کے ایک ٹائم میں بیٹھ کے کھانا کھانا ہوتا، چاہے وہ عید کے دن چاہے پرسوں ترسوں جو بھی ہے، اب وہ نہیں کریں گے. ایسی چیزوں میں نہیں، وہ تو صلہ رحمی ہے، وہ تو کھانا پینا ہے، وہ تو ایک گیدرنگ ہے. وہ جو دین میں ہے، جو آپ کی شریعت کو ڈسٹرب نہیں کر رہی، اس پر غور کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیز چلتی آ رہی ہے جس کو مجھے ابھی اللہ سے مدد مانگ کر اپنی زندگی سے نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے لیے؟ جو بات ہے اللہ پہ نہ گھڑو اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد پہ رکھ کر بات کرو. آباء و اجداد پہ نہیں رکھنی کوئی بھی بات. اگر تو وہ لوجک سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اندھی تقلید نہیں ہے. بعض دنیاوی ماہر دیکھیں دین پر ماہر نہیں ہوتے، بعض دنیاوی ماہر دین پر ماہر نہیں ہوتے. کیا ہے دنیاوی ماہر؟ اولاد کے لیے اتنا کچھ کر دیتے ہیں، دنیا کا ماہر بنا دیتے ہیں، لیکن جب دین کے اندر کہتے ہیں نا یہ دین کی چیز نہیں، تو وہ اولاد کو کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ سکھاؤ. ٹھیک ہے، اب ہم دنیا جو ہے نا وہ دیکھنی ہے. لیکن اس میں پھر کیا ہے، آباء و اجداد میں ماں باپ بھی تو آ جاتے ہیں نا، ان کی بھی دین سے ٹکرانے والی بات پر انکار ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کچھ آگے کہتے ہیں آپ نے جس امیر کے انڈر ہمیں بھیجا تھا، اس نے وہاں پہ غصے میں کسی بات میں آ کے ہمیں کہا آگ میں کود جاؤ، ہم نہیں کودے. جبکہ دیکھا امیر کی بات ماننا ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا ہم نہیں کودے. تو کہتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جب انہوں نے اس وقت ہمیں یہ آرڈر کیا نا کہ سب آگ میں کودو، تو میں نے کہا اس آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام لائے تھے، تو اب ہم اس میں کود جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے میرے صحابیوں بہت اچھا کیا، تم کودتے اس آگ میں اور نکلتے اس آگ میں. ٹھیک ہے. تو آج دیکھیں اگر والدین بھی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے ٹکراتی ہے تو پھر وہاں بھی انکار ہے. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے وہاں بھی انکار ہے کہ ہم نہیں مان سکتے. کہ حضرت ابراہیم کا قصہ ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ان کے والد نے کیا کہا تھا میں تمہیں دور ہی کر دوں گا، سنسار ہی کر دوں گا، نکال ہی دوں گا یہاں سے. میرے سے اس طرح کہہ رہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے قولاً سلامہ، اچھا والد صاحب السلام علیکم. نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھی اس وقت ریفیوز کرنا ہے جب وہ بات دین سے ٹکرائے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کان اباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اندھی تقلید کر رہے ہیں چاہے وہ تھوڑی سی بھی عقل نہ رکھتے ہیں، انہی کی باتوں پہ لے کے چل رہے ہیں اپنا آپ. کتنے لوگ قیدی ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس وقت قید میں ہوتے ہیں. کیوں قید میں ہوتے ہیں؟ ہم نے اتنا قرض اٹھا کر وہ برسیاں جو کر لی نا اتنی بڑی، اور وہ قرض ہٹانے کی صورت میں اب کیا ہے قیدی بن کے گھروں کے اندر اور ڈیروں کے پاس بندے ہوئے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ برسیوں کے اوپر پیسے لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی، وہ رکھا نا کہ اندھی تقلید تھی. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو نہ سمجھے، دین کی طرف ہدایت نہ پا رہے تھے، تو کیا انہی کے دین پر چل رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ولا یہتدون، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہدایت ہی نہ پاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس تو نافع علم تھا ہی نہیں.
ہدایت تھی نا, ہدایت نافع علم ہے. تو جب نافع علم نہیں تھا تو پھر کیوں مان رہے ہو ان کی؟ پھر یحتدون کے اندر آتا ہے عمل صالحہ کی توفیق. انہوں نے عمل صالحہ نہیں کر پائے, پھر تم لوگ کیوں عمل صالحہ سے چھوٹ کر بیٹھ گئے؟ کیوں اپنے اوپر یہ چیز کر لی حلال حرام؟ اور اگر کر لی ہے کہ کر ہی لی اپنے اوپر, تو پھر تم کون ہو؟ مثل الذین کفروا, تو پھر تمہاری مثال ایسی ہے کمثل الذی, اس شخص کی طرح. ینعقو لفظ نعق سے ہے, ینوق سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کا گلا پھاڑ کے اپنی بکریوں کو بلانا. چرواہا کبھی جب بولتے ہیں نا اونچا اونچا, گلا پھاڑ پھاڑ کے اپنی بکریوں کو بلانا. ینعقو اس, ٹھیک ہے, استعمال ہوتا ہے جملے کا. بما لا یسمع, گلا پھاڑ پھاڑ کے بلا رہا ہو. اللہ کہہ رہے ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ان جانوروں کو پکارنا کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ سنتے ہی نہیں. لا یسمع, نہیں وہ سنتے. الا دعا, دعا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی آواز. چاہے جانوروں کو یہ قریب سے پکارے, ندا, ندا ہوتا ہے دور سے آواز دینا, چاہے دور سے پکارے. ایک جانور بکری کو آپ قریب سے پکارے دور سے پکارے آ جائے گی, ٹھیک ہے. اب اس کو نہیں پتا آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے یا پیار کرنا, آ جائے گی وہ. بس یہی اس کی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ پہ وہ بات بولتے ہیں جو اللہ نے نہیں بولی, حلال حرام کو اپنی مرضی سے لے کر چلتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے. کیسے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, چرواہا پکارے تو بکری کو پتہ ہی نہیں ہے, عقل نہیں ہے بکری کو. آپ کھڑے ہارن دیتے ہیں, کھڑا ہو, جو بھی جانور کھڑا ہو. کیا ہے یہ؟ ڈف, ڈیم اور بلینڈ. سومن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ڈم, بکمون, ڈف, اومیون, بلینڈ. دیکھیں اللہ کی نظر میں ان کی کیا عزت ہے. ایسے لوگوں کی جو بغیر اللہ کے علم کے باتیں کرتے ہیں, خود ہی اپنے اوپر حلال کیا ہوا ہے, خود ہی اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. اللہ سے محبت ہی نہیں ہے, محبت بھی اوروں سے. ان لوگوں کی حالت نادان جانوروں جیسی ہیں جو اپنے چرواہے کے پیچھے جاتے ہی رہتے ہیں, جاتے ہی رہتے ہیں. اس نے کہا ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو گئے. اس نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ گئے. نہ بولتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ سنتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ معاملہ آباء و اجداد کی تقلید کرنے والوں کا. انہیں رسوم رواج واضح نقصان نہیں نظر دکھا رہے, نہیں دیکھ رہے یہ لوگ ان کے نقصانات کیا ہیں. بس کیا ہے, کرتے چلے جا رہے, سمجھ نہیں رہے. فہم لا یعقلون, دلیل سے نہیں لیتے کام. ٹھیک ہے, جانوروں سے بھی آگے, یعنی دلیل سے بات ہی نہیں مان رہے. دیکھیں جانور بھی اپنے مالک کی بات پر نا آ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اتنے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا مالک کیا ہے, ہمارا مالک اصل کون ہے. عقل سے کام نہیں لیتے. وہ نہیں سمجھتے کہ جن حواس کی مدد سے انسان کو عقل سے کام لینا تھا, انہوں نے ان تمام حواس کو کیا کر دیا, معطل کر دیا, بند کر دیا نا. دیکھیں کان, زبان اور آنکھیں, یہ 3 ذرائع ہیں نا. تو دل, ہدایت لینے کی, انسانی تینوں ذرائع کو بند کر دے تو پھر ہدایت لینی کہاں سے؟ آنکھوں کو بلینڈ کر دے, کانوں کو بند کر دے, دل کو پھر کیسے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. تبھی اللہ کہہ رہے معطل کر دیے انہوں نے خود انسانی عقل سے کام لینے والے عذاب نے. میں نے تو ان کو دیے تھے, انہوں نے اس کی صلاحیت ختم کر دی. وہ نصیحت کو نہیں سمجھتے. نصیحت قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, اے لوگوں کھاؤ. کیا کھاؤ؟ کلو, حمزہ کاف لام, یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے, اس میں ہمیشہ حکم ہی ہوتا ہے. کلو میں ہمیشہ حکم ہوتا ہے. کھاؤ کیا؟ طیبات. طیب کیا ہے؟ جو بھی میں نے بتایا, دیکھنے میں اچھا لگے, پاک ہو, ٹھیک ہے, حلال ہو. کھاؤ اور کیا کرو؟ وشکرو, تعریف کرو. ٹھیک ہے, للہ, کس کی؟ اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیحت سے کام لو, حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, اور کھانے کے ساتھ کیا کرو؟ ما رزقناکم, جو میں نے رزق دیا ہے. تو یہ بات کرنا کیوں ضروری تھی ویسے اس آیت میں, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ کیونکہ قارون نے ایک بات کی تھی قرآن میں. قارون نے کیا کہا تھا, یہ میں جو بھی دیا گیا ہوں وہ میں اپنے علم اور اپنی وجہ سے. اور قارون کا پتہ نہیں کتنا تھا, کتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہوا تھا. تو اس نے کہا یہ سب جو کچھ بھی ہے نا میرے اپنے, میرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے جو میں نے رزق دی. سمجھ آئیے آیت کی؟ نیت پہلے کر لیا کریں, خوبصورت سے خوبصورت نیت کر لیا کریں. اللہ کہتے ہیں اس میں سے جو رزق میں نے دیا ہے کہ وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ نیک عمل کرو. نیک کام کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ اللہ کی تعریف. ہر نیک کام کے بعد اللہ کی تعریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعریف سکھائی ہے نا,
ہے نا. ہاں الحمدللہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھا اپنے صحابی سے, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, ہے نا. اور محبت میں تحفہ کیا دیا تھا, تم نے ہر نماز کے بعد کہنا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ہے نا. کہ اللہ مجھے تعریف کرنے والا, اپنا بہترین شکر کرنے والا بنا دے, ذکر کرنے والا بنا دے. تو تعریف ہر کسی کے لیے, لیکن سب سے بڑھ کر تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. کوئی بھی کام ہو, بعض اوقات کہتے ہیں نا اتنا مزے کا کھانا, مزہ ہی آ گیا, ہم ایک دم بھول جاتے ہیں کہ وہ جو جس نے اتنے برتن رکھے دھوئے, ہم کہتے ہیں وہ کیا جسے بنایا, ہے نا. تو اللہ نے ہر چیز کے پیچھے تعریف تو ہے سامنے والے کی. جس نے بندوں کی تعریف نہیں کی اس نے اللہ کی بھی نہیں کی, حدیث میں ہے نا. لیکن کیا ہے تعریف کس کی؟ اللہ کی. الحمدللہ. پھر اس کے بعد اپنے بندوں کی تعریف. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تعریف کرو کس کی؟ اللہ کی. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ کھانے جو عقل اخلاق کو نفع دے, ان کو کہا جاتا ہے. تو جب بھی اللہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر تعریف بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے. اب ایک حدیث کے ساتھ میں اگلی حدیث کو جوڑتی ہوں. سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے, پھر اس پر حمد کہتا ہے, پانی پیتا ہے, پھر اس پر حمد کہتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب یہ تو نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم دیا. یہ کیوں دیا؟ نعمتوں کے بعد شکر کرو, ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ہاں, نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا ہے کہ شکر سے پھر جو نعمتیں موجود نہیں ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں. جو کسی دوسرے کو دیکھ کے ہم نے سوچنا ہے وہ خود ہی ملیں گی اللہ کی طرف سے. اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, یہ ہم ایک آخری آیت کریں گے. انما, یہ مجھے بتائیں, انما حرم علیکم, بے شک اللہ نے حرام کیا. اب یہاں پر لفظ آ رہا ہے علیکم, تمہارے اوپر. اب وہ بات آئے گی جو اللہ نے حرام کیا ہے, اس میں کسی بندے نے نہیں. کیا اللہ نے حرام کیا ہے؟ میتتا, ٹھیک ہے. میتا میت سے ہے, میم یا تا. میت کیا ہوتی ہے؟ مردہ, جس میں جان ختم ہو چکی ہو. اللہ نے حرام کیا, ٹھیک ہے. اللہ تم پر حرام کرتا ہے, اللہ ہی حرام کی یہاں پر حرمت بیان کر رہا ہے. کیا؟ میتت, میت یعنی مردار. کس طرح کے تمہارے اوپر حرام ہے؟ جو تبھی موت مرا ہے, لاٹھی لگنے سے مر گیا ہے, اوپر سے گر کر مرا ہے, ذبح کیا ہے لیکن مکمل خون نہیں نکلا, یا کسی مجوسی یا مرتد نے ذبح کیا ہے, یہ حرام ہے. پھر بتاتی ہوں کہ جو کسی طریقہ سے تبھی موت سے گر کر مرا ہے, لاٹھی لگنے سے مرا ہے, سینگ کی ضرب سے مرا ہے, یا کسی درندے نے اسے مار دیا ہو, ذبح کیا ہے لیکن اس کا مکمل خون نہیں نکلا, یا پھر کسی مرتد یا مجوسی نے ذبح کیا ہے, یا اللہ کے نام کسی اور کا نام لے کر بھی ذبح کیا گیا. یہ سب صورتیں حرام ہیں, یہ سب صورتیں حرام ہیں سوائے دو مردار کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر دو مردے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی میں خون نہیں نہ ہوتا, وہ مری پڑی ہے تو بھی حلال ہے, مچھلی مری بھی پڑی ہے تو بھی حلال ہے. اور کیا؟ ایک تو یہ, اور کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر؟ ودما, خون. دال میم دم, دم کہتے ہیں بہتا ہوا خون. بہتا ہوا, جو بہتا ہوا خون ہے نا وہ حرام ہے. جو رگوں میں جم جائے تھوڑا تھوڑا, جو کھانوں میں اکثر جمع ہوا ہوتا ہے, کہ ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, یہ حلال ہے. جیسے معاشرہ رضی اللہ کہتی ہے میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر ہلکی ہلکی وہ رنگ کی زردی ہوتی تھی. جی, بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ سفید کرنے بیٹھ جاتے ہیں گوشت کو. نہیں, جو لگا ہوا ہے جمع ہوا ہے وہ نہیں, بہتا ہوا, بہتا خون حرام ہے. یہ وجہ کہ اگر ہم صحیح سے بہنے نہ دیں. اب دیکھیں, اب جیسے ہمارے گھر کے مرد خود نہیں ذبح کرتے, تو یہ سنت ہے نا خود سے ذبح کرنا, تو نہیں کرتے. اب جس نے آنا ہے اس نے تو ظاہر بہت سی بکنگ پکڑی ہوئی ہیں, اس کو تو جلدی ہے جانے کی, اور وہ 2 منٹ لگائے گا آپ کا ذبح کر کے, آدھے گھنٹے میں آپ کے حوالے کر کے چلا جائے گا. پھر ہم کہتے رہتے ہیں گوشت میں سے اسمیل نہیں جا رہی, گوشت میں سے اسمیل نہیں جا رہی. اس سے خون ابھی نکلا ہی نہیں اس کی رگوں سے اس طرح سے جو نکالنا مطلوب تھا. ٹھیک ہے, تو جمع ہوا خون, اس لیے یہ حرام ہے. اور پھر کیوں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ خون کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ وحشت ہے نا, اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے. میدے آنتوں کے لیے یہ بہت مضر ہے. اور عرب کیا کرتے تھے؟ عرب خون کو باقاعدہ منجمد کر لیتے تھے, رکھ لیتے تھے, چھپا لیتے تھے. بہت جما لیا, یا پھر کیا کیا
کہ چھوٹی چھوٹی یہ جو آنتے ہیں، آنتوں ہی کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کو بھر لیتے اور اس کو فرائی کر لیتے اور رکھ لیتے پورے سال کے لیے، سوائے ایک خون کے جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ تلی اور جگر، یہ حلال ہے۔ کلیجی ہم کھاتے ہیں، یہ اللہ نے اس کو کیا نا، تو اس کو ہم کھا لیتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ آپ سے نے فرمایا کیا ہے، کون سا خون ہم پر حلال ہے؟ جی، یہ اللہ نے کیے ہیں، لیکن دوسرے کو ہم پکڑ کے نہیں خود سے کر سکتے، یہ تو جمع ہوا، اللہ نے جما دیا۔ اور کیا حرام ہے؟ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ٹھیک ہے، لحم کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو۔ خنزیر سور کا، ٹھیک ہے، سور کا نام دیکھیں آ رہا ہے نا قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اوپر اس کے نام کو حرام کر لیا ہے، اس کا نام نہیں لینا، 40 دن تک زبان ناپاک ہو جائے گی، نمازیں نہیں پڑھنی، اللہ تو خود نام لے رہے ہیں کتاب کے اندر۔ اصل تو حکم دیکھنا کیا ہے، حکم اللہ کہہ رہے ہیں وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت جو کہ نج سے عین ہے، اس کا صرف گوشت ہی کھانا حرام نہیں، یہ زندہ مردہ ہر لحاظ سے ہی حرام ہے۔ اب اس کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی چربی حلال ہے، اس کی فلاں ہڈی حلال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہڈی والا گوشت دے دیں، بغیر ہڈی کے دے دیں، تو مقصود تو ساری چیزیں ہیں نا، بیچ میں ہڈی بھی آ رہی ہے، مقصود گوشت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کھانا، اس کا گوشت، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، لیکن اس کے دانت بھی حلال ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سینگ تک بھی حلال ہوتے ہیں، کھر تک بھی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی بھیجنا چاہوں ہمسائی کو کوئی گفٹ تو کیا بھیجوں؟ آپ نے کہا اس چیز میں شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے تم بکری کا کھور ہی پکاؤ، نیچے کا کالا کالا اسی کا ہی لے لو، پکا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں حرام ہے؟ سور کے کھانے میں کئی خرابیاں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے گوشت میں کیا ہے، جراثیم بہت زیادہ ہے، جو اب کی تحقیق ہے نا، بالکل اس کو پسینہ نہیں آتا، اور اس کے گوشت کے اندر جراثیم کثرت سے ہیں، جنہیں دوتۃ الخنزیر کہتے ہیں۔ جو جراثیم اس کے اندر پائے جاتے ہیں نا، وہ دنیا میں کسی اور جانور میں نہیں پائے جاتے، کہ دوتۃ الخنزیر کہا جاتا ہے اس کو، جی۔ اور پھر دیکھیں کہ دوسرے اس کے دل کے ارد گرد ایک خاص چربی ہوتی ہے جس کی وجہ سے قلب کی حرکت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس کو نس شہیم کہتے ہیں، اس چربی کا نام ہے نس شہیم، جو اسی ہی کے دل کے ارد گرد ہوتی ہے اور جانوروں کے نہیں ہوتی۔ اور اس کو کھانے سے کیا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے نا کہ اب تو یہ لوگ بھی اس چیز میں جو ہے وہ جہاد کرنا شروع ہو گئے، یعنی اس کو بند کرنے کے لیے، کیونکہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ جتنی اچانک ہارٹ اٹیک ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں نا، کہیں اور نہیں ہوتے جس کو کھا رہے ہیں، اب تو خود بھی انہوں نے اس پر بین کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ اس قدر غلاظت پائی جاتی ہے کہ یہ واحد جانور ہے جو کیا کرتا ہے کہ اپنی فیمیل کو کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے نا سیکس میں خوش ہوتا ہے، بے حیا جانور ہے، یہی وجہ یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور ان کے اندر ایک آتی ہے ویم کے فیم نائٹ کے نام سے ایک آتی ہے، کچھ ان کے گروز کے اندر ہے، کچھ ان کے گروہ ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوں گے زیادہ کیا ہے، خنزیر کے کھانے میں انسان کے لیے نقصان ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کون سی چیز حرام ہے، وہ جانور جی جو غیر اللہ کے نام پہ پکارا جائے، جیسے مسیح کے نام پر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف نام، ٹھیک ہے، قربانیاں دی جاتی ہیں مختلف عبادت گاہوں میں لے جا کے مختلف ناموں کے اوپر، اور دیوی دیوتاؤں کے لیے وہ دیتے تھے۔ آج تو جو اللہ کو چھوڑ کے جو بھی چیز ہے وہ ہماری دیوی دیوتا ہی ہے، جو دیکھے جو جس کے پیچھے ہے وہی اس کے لیے مرکز ہے نا، وہی اس کا مرکز بن گیا۔ اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی جیسے بچے گڑیا وغیرہ، ٹھیک ہے، شادی کی ہے اس کے لیے جو کھانا بنا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ تو حرام ہونے کی چوتھی تو یہ بھی میں نے آپ کو صورت بتا دی۔ پھر اگر سامنے تصویر پڑی ہوئی ہے اور کچھ بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا بتا رہے ہیں، ایک عورت ایک مرتبہ ایک گڑیا کا کھانا لے کر آئی جو ذبح کیا ہوا تھا، تو حسن بصری نے فتویٰ دیا کہ اسے نہیں کھانا، اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا۔ گڑیا کیا ہے، بت، بے جان تصویر، ٹھیک ہے۔ تو نے کہا، سیدنا عائشہ رضی اللہ سے سوال کیا گیا، اجمی لوگ جو اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں، پھر کیا ہم گوشت کھائیں یا نہ کھائیں؟ ام عائشہ سے تو عائشہ نے فرمایا، اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، اس دن کی عظمت کے لیے۔ اب کیا عید الفطر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قربانی رکھی کہ عید الفطر کے نام سے ہی ہم نے دینی ہے؟ نہیں نا، ہاں وہ تو ایک سنت ہم پوری کرتے ہیں اللہ کے حکم پر، عید الاضحیٰ کی، لیکن اس دن کے لیے نہیں کہ میں نے اس دن یہ قربانی دینی ہی ہے، اس دن کے لیے نہیں ہے۔
ہاں اس کے درختوں کے پھل وغیرہ وہ. اب میتتا مردار حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ کیا معلوم ہوا ہمیں اس آیت سے کہ مردہ اللہ نے حرام کیا ہی کیوں ہے؟ جو چیز انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں وہ اس کے اخلاق پر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کردار پر بھی ہوتی ہے. اس لیے انسان کی فطرت سلیم ہے، وہ مردار نہیں کھانا پسند کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے مردار سے منع کر دیا. اب یہاں پر دیکھیں ہمیں اس آیت سے پتہ چلا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق بات کو نہیں چھپانا، جو اللہ پہ ہے وہ بھی کیا کرنی ہے، ایسی خود سے بات نہیں کرنی جو اللہ نے نہیں کہی، وہ حلال نہیں کرنا جو اللہ نے حرام کیا. وہ یشترون ابھی سامان قلیلا، اور اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے، دنیاوی ریاست کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے اللہ کی آیات کو، اللہ نے جو حرام کیا اس کو حلال کر کے پیش نہیں کرنا، اس کو بیچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں صرف مال نہیں آتا، اس میں عہدے بھی آتے ہیں، اس میں رتبے بھی آتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکامات کو سیل کر دیا جائے. خاص طور پہ یہ بات کن کے لیے آ رہی ہے؟ جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو چھپا رہے تھے، باتیں چھپا دیتے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے ہماری کتاب میں، جبکہ تھا. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الی النار. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اپنے کیا کرتے ہیں، پیٹوں میں بھر کیا رہے ہیں. ہم نے چھوڑ نہیں دیا بیچ میں، ہم نے کیا چھوڑا ہے، کیا کریں اپنے پاروں کو بھی. جی اب اس کے فمنز ترا، فمنز تو پھر جو کوئی مجبور کر دیا گیا حرام نہیں کھانا، لیکن کون کھا سکتا ہے؟ جی مجبوری کی حالت میں، ایسی جگہ جہاں حلال ہے ہی نہیں، جہاں حلال ہی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ مرنے کے قریب ہے، اس کو بھوک اتنی لگی ہے، اس میں وہ لے لے. اب وہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا جہاں سارے حرام ہی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اب اس نے بھی تو جان بچانی ہے ورنہ مر جائے، کیا کرے؟ یہ حت المقام آخری کوشش پہ بات، ورنہ اب تو ایسا اللہ کا شکر ہے چلے مشکل یہ ہے کہ حلال نہ ملے ہر جگہ ہے. کیا ہے؟ حت المقام، آخری حد ہے. پھر کیا کرے؟ اتنا لے لے کہ بس جان بچ گئی. اب مزے نہیں لینے وہاں پر، شوق سے نہیں کھانا، غیر باغین، بغاوت نہیں کرنی. اللہ کہہ رہے باغی نہ ہو، یعنی اللہ کا قانون توڑنے کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ آج میں کھا ہی لوں پیٹ بھر کے، مزے دار ہے یہ تو، آج تو مل گیا. تو اللہ کا قانون توڑنے کی کوشش نہیں کرنی. ولا باغین، باغی کون ہوتا ہے؟ سرکشی کرنے والا، حد کو توڑنے والا. تو پھر کیا ہے؟ بغاوت کرنے والے سے مراد ڈاکو، چور، مسلمان یا بادشاہ پر حملہ کرنا ہے، یہ سب اس میں ہی آ جاتی ہیں. ولا آد، اور کون ہو؟ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی کہ اس تراری حالت میں جتنی مقدار اس کے لیے حرام کھانا جائز تھی نا، بس اس مقدار سے نہ بڑھے، اس تعداد کو بڑھائے نہیں. تو حرام چیز کے چند قطرے یا چند گھونٹ جو جان بچا سکتے ہیں نا، یہ صرف ضرورت حد تک ہے، ورنہ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جو خود پاک نہیں وہ کیسے بچائے گی. لیکن پھر بھی اسلام ہمیں آسانی دے رہا ہے کہ اس جگہ پر فلا اسم علیہ. اب ان تین صورتوں میں کیا ہے؟ ہاں اس پر گناہ نہیں، کہ یعنی اضطراری حالت میں کھانے پر اس پر گناہ نہیں. اگر اضطراری حالت میں کوئی حرام نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو وہ خودکشی کا معاملہ ہوگا، اس لیے اس کو اتنی اجازت دی گئی ہے. خودکشی کا ہو گیا نا، کیوں مار لیا اپنی جان کو، اللہ نے آسانی دے دی. تو کیا ایسی حالت میں کھانا حرام کھانا پھر فرض ہو جاتا ہے کہ جان بچا لی جائے، کھا لیا جائے. تمام چیزوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ہمیں آسانی دے رہے ہیں. ان اللہ غفور رحیم، یہ اجازت کیوں دی اللہ نے؟ کیونکہ اللہ رحیم ہے نا، اللہ کریم ہے، بخشنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ نہ یوں ہی ہلاک ہو، کہ بندہ کیوں خود کو ہلاک کرے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے نہیں مرے، نہ اس طرح سے حلال کو حرام نہ کرے، حلال کو بھی تو حرام کر کے ہلاک میں جاتا ہے نا، ہلاکت میں چلا جاتا ہے. تو اللہ نے بچایا ہے. جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، پھر اس کو کیا چھپاتے ہیں؟ حلال حرام کو غلط بیان کرنا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سامان قلیلا، اس کو بیچ دیتے ہیں. جب یہ اللہ کی آیات کو غلط چھپا کے بیچ دیں گے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے. ٹھیک ہے، حق چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے لیتے ہیں، یہی کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیٹ میں آگ بن جاتی ہے. اپنا عہدہ بچانا تھا، حلال بات نہیں بتائی، حلال کو حرام کر دیا. اپنا رتبہ بچانا تھا، اپنا قبیلہ بچانا تھا، تو اصل بات نہیں سامنے رکھی. وراثت کی بات آ گئی تو بات گھما دی. تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. ان کی سزا دیکھیں کتنی بڑی ہے نا. حق بات، بالکل حق بات جو بھی ہم نے کی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. اپنے مقصد کے لیے بولنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مقصد کی بول لی ہے، اتنی بیان کرنی ہے جہاں مقصد پورا ہو رہا ہے. اصل بات نہیں بیان کی جو اللہ کا مطلوب تھا. تو وَلَا يُكَلِّمُ، کلام سے ہے یہ لفظ، اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے قیامت کے دن. دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن.
تو کیا آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا؟ آیت سے تو یوں ہی لگ رہا ہے نا کہ اللہ بات ہی نہیں کرے گا، لیکن آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ ان سے رضا مندی والی بات نہیں کرے گا. بات تو کرے گا، رضا مندی والی بات نہیں کرے گا. راضی نہیں ہونا اللہ نے ان سے، رضا مندی کی بات نہیں کرے گا کہ وہ ناراض ہی رہے گا، بوجھ رہے گا ان پر. اور جب وہ رضا مندی والی بات ہی نہیں کرے گا تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. دیکھیں تزکیہ کا سبب سب سے بڑا اللہ کی کتاب تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. اللہ کی کتاب میں سے حق اور سچ کو بیان کرنا، اللہ کے دین پر چلنا تھا. ٹھیک ہے، اندھی تقلید پر جو نہیں چلا، کتاب کی دعوت پہ چلا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو اللہ کا کلام بھی، رضا مندی کی بات بھی، اور اس کو پاک کرنا بھی. لیکن جس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کتاب کو بھی پھینک دیا، اندھی تقلید بھی کی، اللہ پہ بھی وہ باتیں کی جو اللہ نے نہیں بیان کی. ٹھیک ہے، اور حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب. ابھی ہم نے پیچھے کا پڑھا تھا علیم، یہاں پہ ہے علیم. وہ تھا خوب جاننے والا، اور یہ کہاں ہے بات؟ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ عین ذا با عذب، شدت پیاس سے کھانا چھوڑ دینا، شدت پیاس سے یا کسی چیز کی مٹھاس ہی ختم کر دینا، اس کو کہتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں حق کو چھپانا شدید جرم ہے. کچھ چیزوں کی صفائی دیکھیں ہوتی ہے نا، عذاب علیم ان کے لیے کیوں ہے؟ آگ میں جائیں گے دردناک. کچھ چیزوں کی صفائی آگ سے بھی ہوتی ہے. سونا، بہت سی دھاتیں سونے میں دھکا کر ہی بہت اچھے سے صاف کر لی جاتی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ آگ میں جائیں گے لیکن باہر ہی نہیں آئیں گے، صفائی نہیں کرنی ان کی یہ بھی نہیں ہونی. کہ تو حرام سے اخلاق خراب ہوا، معاشرہ خراب ہوا، امت خراب ہوئی. ٹھیک ہے، تو حق پر کیا کیا انہوں نے؟ چھپایا، اپنے لیے عذاب گھڑا، اور لوگوں کو وہ جائز بتایا جو اللہ نے ناجائز قرار دیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک اشتروا، انہوں نے خرید لی. اچھا یہاں پہ شری کا لفظ خریدنے اور فروخت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ یہ لفظ ترجیح دینے کے لیے آیا ہے. 175 میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، چینج کر لیا اپنی ہدایت کو. کس کے بدلے؟ اندھیرا لے لیا روشنی کے بدلے، ہے نا، ہیرا بیچ دیا ایک دھات کے بدلے. ٹھیک ہے، عذاب لے لیا اللہ کی مغفرت کے بدلے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے؟ کتنے تعجب کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور وہ تعجب کی بات کیا ہے؟ فما اصبرہم علی النار، اتنا صبر ہے ان کا آگ پہ، بڑا صبر کیے بیٹھے ہوئے، ہے نا. کیسا تعجب ہے، یہ تعجب کا فکر ہے اللہ کی طرف سے کہ باز ہی نہیں آ رہے، اسی حالت میں مر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اڑے کھڑے ہیں، یہ ڈر ہی نہیں رہے. کیسا صبر ہے ان کا آگ پر، پتہ ہے ہم نے آگ میں چلے جانا اور صبر کیے بیٹھے اپنی غلط اس پر. تو علم بتانے میں بڑا انعام ہے نا، جیسے پوری مخلوق دعائیں کرتی ہے، تو علم چھپانے میں دیکھیں جہنم میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یعنی معلوم ہوا اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں کی، اتباع چھوڑی، اللہ سے محبت چھوڑی، اللہ پہ وہ باتیں لگائی جو اللہ نے نہیں کہی، بغیر علم کے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کی صفات کو چھپا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہاں ڈوبنا ہے؟ جا کے عارضی آگ میں. ذالک بھی انا، یہ اتنی بڑی سزا ان کو کیوں ملی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں 176 میں اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں سے جو انہوں نے اللہ نے حق نازل کیا چھپاتے رہے. ان کا جرم کیا ہے سب سے بڑا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ چھپا دیتے تھے، باطل کو سامنے لے آتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں. اب اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اس آیت میں کہ بلا شبہ انہوں نے حق کو چھپایا جو اللہ نے نازل کیا، انہوں نے اختلاف کیا، دور کی مخالفت میں گئے. تو دیکھیں ہمیں یہاں سے ایک چیز پتہ چل رہی ہے، ایک بات معلوم ہوئی جو ہم سے اللہ کا مطالبہ ہے، کتاب کو مان لیا جائے. یہی مطالبہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، بات کو کتاب کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور کیا ہے؟ کتاب میں بیان کیے گئے حق کو حق کے ساتھ ہی بیان کیا جائے، اس کو نہ رکھا جائے اپنے فائدے کے لیے، نہ روکا جائے. کتاب اللہ کو زمین پر نافذ کیا جائے. ایک تو ان کا گناہ یہ تھا کہ حق کو چھپایا، اور اس سے بڑا اختلاف کیا، کتاب میں اختلاف کیا. پھر اس سے بھی بڑا کیا کیا؟ شقاق بعید، دور کی مخالفت میں چلے گئے، اصل معنی سے ہٹا کر معنی بدل دیے. تو حق کو چھپایا ایک جرم، ٹھیک ہے، کتاب میں علم کو چھپایا دوسرا جرم. تیسرا دور کی ضد میں اڑ گئے، ضد پر اڑ گئے. تو اللہ کہتے ہیں کیسا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر،
ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمد